امام زین العابدین جدوں کربلا تو واپس گئے، آپ نو یزیدیاں ہتھکڑی بھی لائی ہوئی تے بیڑیاں بھی پائی ہوئی. ایک بندہ آ گیا، انہیں اون شروع کر دیتی. آپ نے فرمایا، آپ نے جو اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. آپ نے فرمایا اون نہ کر، گل وچ ہو رہی، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. بس فرمایا جڑا زین العابدین بیڑیاں اشارے نال توڑ سکدا او دے واسطے کربلا وچ کی مسئلہ سی. سمجھ آئی بات؟ نہر فرات دی جرت سی. سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد وچ بیٹھے ایک مسئلہ سمجھان لگے. مسجد تو باہر شاتوت دا درخت سی. آپ نے انج اشارہ کیتا، فرمایا جنت وچ ایک درخت ہوئے گا جڑا اتنا لمبا جنتی اتے چڑھے گا تاں پھل تک پہنچے گا، پھر جنت 500 سال تھلے اترے گا. لوگ کہنے لگے حضور ہے تے جنتی نو سزا ہے کہ انعام ہے، 500 سال اتے چڑھے ایک پھل توڑن واسطے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، سمجھو جنتی آیا بیٹھا، درخت باہر مسجد سی. آپ نے فرمایا جنتی انج اشارہ کرے گا نا تو وہ درخت جڑا پھل ٹوٹ کے آ جائے گا. آپ نے جدو اشارہ کیتا تے شاتوت دا درخت سائیں صاحب وال چل پیا. صدیاں بعد امبالا چھاونی انڈیا وچ اتنے سائیں توکل شاہ سید بھی کوئی نہیں. ہاں تے سائیں توکل شاہ تے امت یہ حسین تے اومن جنہوں نے حضور نے ہتھے چکیا تے فرمایا ان الحسن و اس شانہ توکل شاہ امبالوی دیاں نہیں، اے ساری دسو سائیں توکل شاہ امبالوی درخت نو ارادہ کر کے بھی نہ کرے، صرف انج کرے تے درخت چل پوے. جے امام حسین نہر فرات نو کہندے آ جا، بس اتنی گل ہے. قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. سنیا ساری کربلا دے اتنی بات ہے، قوت ہوندیاں بس قوت ہوندیاں، ورنہ سمندرہ نو صحابہ نے کہا راہ دے دیو تے حسین نو راہ کسی نہیں سی دینا. فرمایا نہیں نہیں حسین حاضر ہے. ہاں حسین حاضر ہے، حسین حاضر. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا کون سی بستی بسائی تاجران آلے. اپنی دھیاں دے نام کوئی لیندا بازار تے جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں. ہاں بس آل بیت اے احترام تے اے محبت جڑا میں بیان کیتا ہے. تے باقی کوئی رون روان والا کام جڑا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، اور آل بیت کی بے بسی اور مجبوری بیان کرنا حرام ہے. فتاوی رضوی اعلیٰ حضرت بریلوی انہاں دی شانہ بیان کرو، ہاں انہاں دی گل بیان کرو. کیوں جی؟ امام زین العابدین دے گھر نہ سپاہی وڑایا، پیر میرے علی شاہ لکھیا یزیدی سپاہی وڑایا. نسدیاں نسدیاں مختار سقفی دے بھائی سپاہی پیچھے لگے جڑا آل بیت دا بدلہ لے رہے سی تے وہ امام زین العابدین دے گھر وڑایا. آپ نے انہوں پناہ دیتی، روٹی کھوائی، وہ ایویں یرکی جاوے. امام صاحب ادنا محبت نال پیش آوے. 3 دن مہمانی کی تھی. جدو بال حالات ٹھیک ہو گئے وہ یزیدی فوجی کہنے لگا کہ مینو جی اجازت ہے. آپ نے فرمایا چل. آپ دروازے تے چھوڑا نہ امام زین العابدین. وہ کہنے لگا حضور تسی مینو پہچانیا نہیں؟ فرمایا اوے میرے نانا جان دی حدیث پاک ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھے، تو میرے گھر مہمان آیا، میں نے تیری عزت کی تھی، چھڑ پرے میں تینوں جاندا یا نہیں؟ انہیں نہیں نہیں حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں، میں کربلا وچ یزیدی فوج وچ سی. آپ نے فرمایا کمینیا جب تو میرے گھر دے وچ آیا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. او تیرا کردار اے آل رسول دا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. آج سانو انگریزاں دیا گلاں پڑھا دین، فلاں انگریز نے ٹٹی کھائی تھی، میں نے کہا تو بھی کھا، حضور کی کوئی بات کر. تو یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا. حضور کی بات سنا کہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور فتح مکہ والے دن اونٹنی تے طواف کنج کیتا، حضور بلال نو کعبے دی چھت تے کنج چاڑیا. اے گل کر تو حضور کی بات سنا. ہاں جی حضور کی بات سناؤ. آج سانو جناب عورتوں دے حقوق لوگ گلاں کرنے، عورتوں کے حقوق کی بات کرو. اور میں کہا عورتوں دے حقوق ایون جڑے اسلام دسے. ہاں عورتاں اسلام کرکٹ کھڈان دی اجازت نہیں دیندا. ہاں اے ضرور ہے حضرت عمر نو عورت کھڑے ہو کے گل کر دیندی. اے اسلام ضرور اجازت دیندا کہ 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون تے ایک عورت کھڑے ہو جائے عمر کے بارے میں. کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تے حضرت وہ قرآن دی آیت پڑھ دے وے تے حضرت عمر ایک کہن تو کون ہے؟ اے تے عمر ہے. جدو اس عورت نے گل کی تھی تے حضرت عمر ایک کہندے ہوئے بیٹھ گئے اخطا عمر و صحابت امراتن. اس عورت سچی گل کی تھی، عمر بیٹھ رہا ہے.
لبیک میں ہن گل اذان تے نماز دا بھی ٹائم ہویا میں ہن گل مکان لگا گل اتنی ہوندی مولانا سید کفایت علی کافی میں اقبال کو پوچھا میں کہا دسو اقبال جسم تے استری پھری ہوئے وہ بھی انگریزاں پھیری ہوئے ساڑھے آتا ہو مولا دے بارے جڑا گل کرے کہندے امن کی بات کرو امن کی بات کرو ایک عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی اے مینار پاکستان جدو کانفرنس ہون لگی نا میں 3 راتاں پہلے رہا مینار پاکستان راتاں تے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دی بہن دا میں نے فون آیا انہیں کہا تسی اتنی وڈی کانفرنس کرن لگے ہو میری بہن دا نام ہی لینا ہے 13 سال ہو گئے انہوں امریکی قید وچ تے میری ہمشیرہ دا نام لینا تے بڑے بڑے مذہبی مذہب فروش لوگ او دے نام تے پیسے ضرور کھاتے چھڑا کوئی نہیں سکیا میں نے انہیں کہا کہ او اتنی جدو قید تنگ ہوئی قید تے قید پھر امریکی قید پھر یہود و نصارہ کہندے نو جدو تنگ ہو گئی نا قید تے محمد بن قاسم تے آنا کوئی نہیں سی طارق بن زیاد تے آنا کوئی نہیں سی شہاب الدین محمد غوری تے آنا کوئی نہیں سی محمود غزنوی تے آنا کوئی نہیں سی ایتھے تے دن رات امن امن کے درس دینے والوں کو کیا پتا کہ وہ مسلمان بچی امریکی قید میں ایک ایک لمحہ کیسے گزار رہی ہے اب وہ محمد میں وہ روزانہ کان لاندی دیوارہ نال کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہونا ہونے کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا ہونے کوئی محمود غزنوی 17ویں باری حملہ کر کے آ رہے ہونا ہونے کوئی صلاح الدین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس آزاد کران آ رہے ہونا لیکن انہوں نے کی پتا ہے یہ تے اپنے پاکستان اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو کون دسے ایتھے تے اللہ اکبر تے پابندیاں اگلے لا دیتیاں ترے طرف اللہ اکبر نہیں کہا جا سکتا مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور اس تو بڑے ذلیل کائنات کیڑے جمنے نو یار داتا صاحب تے اذان دیوان آئے یا رکوان آئے بولو داتا صاحب اذان دیوان آئے یا رکوان آئے اور غزنی تو چل کے بابا اللہ اکبر کہلوان آیا یا رکوان آیا ہند پرتھوی راج دے اٹھن دی جا بیٹھے اور بت نو جا کے فرمایا چلا میرا لوٹا بھر کے آ سلطان الہند بت نو بھی چلا دیتا اذان دیوان واسطے یا رکوان واسطے دسو یار کتنے ذلیلن چلو مولویاں دی تقریراں تے ہضم نہیں ہوندیاں مولوی تقریر بڑی غلط کرتے ہیں ہاں جی سارا کچھ ملک صحیح ہو رہا میں پورا لاہور پھریا میں نے دودھ خالص کدھروں نہیں ملیا میں صحیح گل دس رہا پورا میں نہیں کدھروں کسی نے لبدا تو میں نے گل جھوٹ مار دین سب ہاں جی وچ کھادا پا کے حضور دی امت نو دودھ پواندے ہو نمبر 2 چیزاں بیچ کے سارا کچھ ٹھیک ہے تے مولوی کہہ دے وے جس طرف اٹھ گئی دم میں کہہ دے نہیں مولانا جی غلط سپیکر استعمال ہو رہا ہے پھٹے ہوئے منہ تواڈے اور ذلیلو پتری کتنیاں صدیاں قبر وچ سونا نے اے 40-50 سال دی زندگی دین نال غداری کردے ہو اور غدارو آزانہ بند کران دے ہو اب آزان اتلے سپیکریں چاروں میں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ جی توجہ میں گل مکان لگا سید کفایت علی کافی میں اقبال کو پوچھا میں کہتا سا اقبال جسم تے استریاں پھری ہومن مرچا نمک بھرے ہوئے سویرے انگریزاں دا سینہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہویا انہاں کیا بابے نو لٹکاؤ پھانسی دا پھندا لا دیتا مولانا سید کفایت علی کافی نو پکڑ کے جدوں چلے تے مولانا پھندا ویکھ کے اینجن چلے نال جڑی انگریز پولیس تے فوج سی او کمن لگ پے انہاں کیا بابا کی ہوئی اسی تے کہ راتی مر جائیں گا جے تیری آکڑ نہیں ٹوٹی جواب کی دیتا فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں گل وچ ہو رہے ہاں بندہ اندروں نہ مکیا ہوئے تے پھانسی دا پھندا ویکھ کے بھی نچ کھڑوندا او تے سید کفایت علی کافی 1857 2016 29 فروری ہوئے تے غازی ممتاز ہوئے کیوں جی غازی ممتاز ہوئے تے پیو نو مل کے چھوٹے جا پتر نو مل کے بھی روے نا پتر ہی ہوندا تے 5 سالہ پتر ویکھ کے تے پھندے تے طرف ہسدے چل پوے کیڑی گل سی جڑی ممتاز دے اندر سی انجن 5 فٹ اگے چلیا انہاں کہا چلو اے ذلیلو بس اتنی گل سی میں حاضر ہاں اپنے نبی واسطے میں نعرہ نہیں لایا میں حاضر ہاں
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کیوں جی کیڑی شاہ سی جو انہوں لے گئی؟ انہوں نے کہا پھندہ لٹکایا نے چھاڑ مار کے پھندے نے چم لیا. انہوں نے کہا بس فرمایا پھندیا میں انہوں نے وکھا کے چمیا اور تینوں تاں چمیا تاکہ تو حضور تک پہنچن دا ذریعہ جے بڑھیا. اے گل وچ ہو رہے زلیلو تسا کی سمجھا ممتاز نو پھانسی لا کے اسی مشن مکا دیتا تسی ممتاز نو پھانسی لا کے پوری امت نو کھڑا کر دیتا. امت کہندی ہو جڑا گالے پھندا پا کے لبیک کہہ سکدا بیگم کوٹ ساڈے ڈھڈ وچ کیڑا درد ہے بھائی. ہن اس انداز نال ممتاز گالے پھندا پا کے جلاد نو کیا ہوئے پھٹو نہ چھکی جدوں تک میں پورا لبیک نہ کہواں. اس انداز نال ایک لبیک ایک لبیک دا نعرہ لاؤ جڑا ممتاز دے ضرب دا نعرہ ہوے. ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اچھل کے اللہ لبیک 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 توجہ میں آخری گل میں گل بڑیاں پھیلا دیتی ہیں. آخری گل میری گفتگو ختم. میں کربلا دے بارے گل کر جاواں. ہاں اہل سنت انج بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. ساڑی تقریر سن کے بڈھا بھی نچدے جائے گا کہے گا میں بھی کربلا جانا ہے. ساڑی تقریرہ سن کے جوان بھی اون کردے باہر نہیں نکلے گا. لوگ پوچھا کتوں آ رہے ہو؟ کربلا سن کے آ رہا. انہوں نے کہا کربلا والے تو روئے نہیں سمجھ آئی سر شہیدان وفا کے ہے نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شان آل بیت اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. دسو جی کربلا وچ اذانہ دین واسطے گانا بند کران واسطے اور بولو اپنا جلے ہو تساں جو پتر دیتے ہوندے پورے محلے چو ایک گھارے چو ایک پتر تسی دیتے ہوندا علامہ اشرف شاکر صاحب نو کہ جناب اے پتر ایک حاضر دین واسطے سپیکر اسا نہیں اترن دینے تو سپیکر اترنے سن تساں بھی پتر بچا لے مولی خادم بھی بچا لے اذانہ تے بند ہونی سن. او تے امام علی مقام سن جڑے اپنے پتر دیتے. ہاں امام علی اکبر دی جوانی ساری دنیا دے پتر جوان اس خاک تے قربان جتھے امام علی اکبر ایک واری گزرے. غازی ممتاز صاحب دے والد صاحب ہے ہونا ہے نا اتوار والے دن میری تقریر سی پتوں کی تے انہاں دی صدارت تے کہن لگے جدوں ساڈے وکیل نے پڑھیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جدوں دا ترجمہ کیتا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں کہنے تینوں جج ہنس پے ہنس سے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا اچھا اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے؟ کہنے لگے میں ایک کرسی کراس کی تھی پھر دوسری کی تھی پھر تیسری کی تھی. ممتاز دے والد صاحب کہنے لگے میں آگے ود کے اس جج دے منہ تے چنڈ مارن لگا سی میں نو پیچھو وکیلہ نے نپ لیا اور دسا یارا پتر بھی ممتاز دا پیو دے وے مر چنڈا بھی ممتاز دا پیو مارے تسی تے میں حلوے کھان واسطے ہاں. کیوں جی ایک پتر دے کے تے 5 ہور دے وے ممتاز دا پیو تے اسی قیامت والے دن خالی حلوے کھا کے پیش ہونا ہے حضور دی بارگاہ وچ. اٹھو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بابا اٹھ کے پچھو چانڈ مارن جاوے جی تے اتھے جڑے باقی کھڑے سن انہاں وکیل دے منہ تے چانڈ کیوں نہ ماری. جدو دسو جی عدالتوں کی توہین ہوتی ہے. کدی این ایس پی سدے ہوندا کدی ڈی ایس پی سدے ہوندا کدی بیچارے تھاندار دی تنخواہ جج قرب کر رہا جی او جی تھاندار نے انج کیتا ہے او ذلیلو تسی جدو حضور دی قرآن دے ہسے ہو تانوں کون پوچھن والا؟ میں کیا میں تو کتنی بار انہاں نوں کہیا سی مینوں لے چلو سپریم کورٹ وچ میں جتیاں چھپا کے ایتھے لے جاواں گا اپنی چادر وچ تے جدو حضور دے خلاف کوئی جج گل کرے گا میں جتیاں مار دیاں گا. اے گردناں رکھیاں جی اس واسطے اے پگڑیاں حضور واسطے تے رکھیاں. انہاں نالوں تے یارا عراق دا صحافی تکڑا نکلیا جنہیں سپر پاور بش دے منہ تے 3 جتیاں مار دتیاں. اپنے ملک دی جڑا بے ادبی انہاں کیتی ملک انہاں چ بڑے امریکی
تے صحافی نو غیرت آئی انہیں 3 جتیاں مار دیتیاں بش دے منہ ہوتے تے ساڈے جڑے سپریم کورٹ وچ کھڑے سن انہاں نو نبی دی اتنی غیرت بھی کوئی نہیں سی تے کہندے نے اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں آپ بھی بڑے عاشق رسول ہیں اینج گل کوئی نہیں مکڑی جے قبر وچ میرے آقا نے پوچھ لیا نا اوئے میرے 11 فیصلے ججاں نے نہیں مننے تو کتھے سی اس ویلے تے میں کہاں گا حضور میں تو اپنی پگڑی بچا رہے سی میں تو پتراں دے مکان بنا رہے سی پھر دس اس ویلے تیرا کی حال ہونا ہے پتراں تے تیرے منہ تے پا دیتی مٹی آنا اتھے رسول اللہ نے اتنی شرمندگی لے کے نہ جاویں میرا یہ آخری پیغام تواڈے نال اتنی شرمندگی لے کے نہ جانا کہ قبر وچ بھی حضور دا سامنا نہ کر سکو حشر وچ بھی حضور دا سامنا نہ کر سکو پل صراط تے بھی رسول اللہ دا سامنا نہ کر سکو. امام حسین فرماندے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کو آیا کرو. فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکدا قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کیتی او دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے. ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی میرے آقا خود فرما گیا قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن. یدخلون روادا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ لوگ خوشی خوشی آندے سن خوشی خوشی یدخلون روادا او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے حضور کول چلیے. ولا یفترقون الا عن زواکن. تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا. وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر. آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس جو باہر آیا دنیا دا رہنما بن کے. وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً. تے کہندے پھر میں پوچھا فسالتو ہم مخرج ہی اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا. پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن. فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرما دے سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان. یخزن لسانہ میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرما دے سن کہ حد مک جاندی الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی. اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل سکت تے امام حسن کو بھی ہے نا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست لہو راحت طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے. تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے. آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلموں بغیر بک بک کیتے بغیر. ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے. میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کر دیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کیتی. وَيُعَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ. میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرماندے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چ آ جاندی سی. ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ. جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی. وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ. تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ان تو پوری قبیلے دا سردار ہیں چل جا. اے میرے نانا جان دے معمولات. وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ. امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا پھر حضور صفا دے وچ نظر فرماندے سن
تو جڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھتے سن وہ کدھر گیا بھائی، وہ فلانا بندہ نہیں آیا، کیوں جی وہ فلانا بندہ نہیں آیا، وہ فلانا بندہ نہیں آیا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہاں نہ امامہ نو پتہ ہے میرے مقتدی کہڑے، نہ مقتدیہ نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کیو جی۔ ہاں جی گل دو طرفوں چلی گئی۔ ہاں او امام نو اپنا ملازم سمجھتے تھے، امام کہندے اے سانو ملازم سمجھتے تھے، انہاں دی کی حیثیت ہے، او انہاں دیاں چگلیاں کردے او انہاں دیاں چگلیاں کردے، او انہاں دی غیبت کردے، مقتدی امام دی غیبت کردے، امام مقتدیاں دی غیبت کردے۔ ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَالَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، جڑے جماعت وچ لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے، او کیوں نہیں آئے، او کیوں نہیں آئے، او فلانے کیوں نہیں آئے، او فلانے کیوں نہیں آئے۔ حضور اے پوچھدے سن آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي۔ امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسی سونی گل کی تھی، پھر حضور نے اودی تحسین فرمائی، فرمایا کیا بات ہے بھائی تیری، کیا بات ہے بھائی، تو کمال کی تھی، تو بھائی یہ تو بڑی سونی تے گل کی تھی، بڑا سونا تیرا عمل ہے۔ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي، یہ غلط کسے گل کی تھی، حضور نے فرمایا نانا یہ گل غلط کی تھی آپ نے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا، اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ، جو غلط بات حضور کے سامنے۔ اور یا آگے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا، میرے آقا و مولا اپنے غلاماں دی خبر رکھ دے سن، اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پاؤں۔ ہاں میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا لکل حال عنده عتاد۔ امام حسن میں نہیں، ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مستلق وال، ہاں حضور چلن لگے حنین وال، فتح مکہ وال یا تبوک وال، میں کسی حدیث وچ نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شے رہ گئی، او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی، او میرا نیزہ گھر رہ، حضور او میرا تو سامان فلانا رہ گیا۔ نا امام حسین فرما دین ہر چیز ہر وقت وقت اتے حضور کول تیار رہندی سی۔ ہاں جی اے مت ہاں جی لکل حال عنده عتاد، ہر وقت ہر حال وچ ہر چیز وقت اتے حضور دے دربار وچ تیار رہندی سی۔ کیوں جی انہوں کی پتہ ہے حکمران نو، ہاں جی حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تو انہوں نے پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نو دینا ہے، سڑکاں انج بنا کے دینیاں، انج لاہور شہر دا لیول اے رکھنا ہے۔ دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن، بادشاہی مسجد نو کوئی اکھیڑن دی لوڑ ہے؟ اینو کہندے نے انجینئرنگ، اینو کہندے نے قوم دی فلاح اور بہبود، اینو کہندے نے قوم دی خیر خائی۔ اے کیڑی قوم دی خیر خائی؟ ایک سال ایک سڑک بنی، دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے، او جی اج فلانا پیپ رہ گئے سی، اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری، پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا، ایک پینچر لا، پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا، وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے، ایک کوئی تواڈے حکومتان نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو، ہاں جی نہ وہ چوندی ہے اتنی کھلی، ہاں جی کیوں جناب اتنی سیڑھیاں ویکھو، ایتے مسجد تو نکلن لگے ساڑھے دروازے کتنے، کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندا، کوئی فلانی شے نو رو رہا ہوندا، کوئی جتی پان والی جگہ نو رو رہا ہوندا۔ اس نو کہندے نے انجینئرنگ، اینو کہندے نے غیرت، اینو کہندے نے ایمان، اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی۔ اے کیڑی اصلاح؟ ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے، کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بنائی شیر شاہ سوری نے، کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں، ٹرک بھی نہیں کر رہا ہوں، ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہا ہوں، کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا، انہیں بھی تاخر جرنیلی سڑک بنائی، انہیں بھی موٹر وے بنائی، کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے، گھی کر دیا، کوئی اتھے فیل ہویا، کوئی اتھے فیل ہویا کھڑا۔ اے کی تواڈی انجینئرنگ ہے؟ ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی؟ ہاں تے تساں جا کے کیڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے اٹھدے ٹرک فیل کھڑے ہوندے۔ میں ویکھ کے تے ہسدا انہاں نوں جا کے کہنا کی ترقی کیتی، یہ خود بدماش سن، گنڈے سن، انہاں تے پیسہ کھانا سی۔ شیر شاہ سوری تے فقیر سی، ہاں جی سمجھ آئی بات، حضور دی امت دا خیر خواہ سی، اور قیامت تک او جی سڑک کسے نہیں بنانی جڑی شیر شاہ سوری بنا کے چلا تے خالی شیر شاہ سوری سڑکاں نہیں بنائیاں، عدل بھی اتنا وڈا کیتا کہ وہ دور وچ کوئی زنانی سونے دا تھاڑ لے کے کابل تو لے کے تے دہلی تک جاندی سی، کسی چور دی جرت نہیں سی ہوندی اس دے سونے وال ویکھی۔ کیوں جی لکل حال عنده عتاد لا یکسر عن الحق ولا یجاوزہ، فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کہے سی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے
تے حق تو پیچھے بھی نہیں رہنا، این صراط مستقیم اتے قائم رہنا۔ ہاں جی اے میرے نانا جان نے، ہاں جی افضل من دو عمہم نصیحتاً، سنو جی این جی اوز علامہ، این جی اوز یہود و نصارہ کو پیسے کھا کے ایتھے مسلمانوں کو گمراہ کرنا تے ایتھے جناب کرنا جی فلانی این جی اوز ہے، فرمایا افضل من دو عمہم نصیحتاً، فرمایا حضور دے ہاں جدا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندا سی نا، او ہوندا سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندا سی۔ وَأَعْظَمُ مِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَازَرَةً، فرمایا میرے نانا جان دے ہاں اعظم سب تو عظیم بندہ کیڑا ہوندا سی جڑا سب تو بڑا حضور دا امت دا خیر خواہ اور حضور دی امت دا بوجھ اٹھان والا ہوندا سی۔ کیوں جی اے اج این جی اوز دی گلاں کر دین افضل تے اعظم، اے امام حسین فرما دین میرے نانا جان دے نزدیک افضل تے اعظم کون ہوندا سی جڑا حضور دی امت دے کام کردا سی، حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندا سی، حضور دی امت دی غم خاری کھاندا سی، حضور دی امت دے جو انہاں نے بھلا کردا سی، انہاں نال معاونت کردا سی، مددگار ہوندا سی، تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے اعظم بھی سی۔ تے فرماندے میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی، فرمایا میں پھر پوچھا دی مجلس دا کہ جدو حضور بیٹھتے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندی، تے فرمایا سالتو ہم مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، فرمایا میرے نانا جان جدو مجلس آندے سن تاوی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھ دے سن، جدو حضور اٹھ دے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھ دے۔ اور جلس حیث ینتہی المجلس، اے تے گل بڑی عجیب ہے، اے دا ترجمہ میں کر دینا، فرمایا حضور جدو مجلس آندے سن نا جتھے آ کے مجلس حضور داخل ہوندے سن حضور اتھی بیٹھ جاندے سن، اے علیحدہ بات ہے، پھر جتھے بھی حضور بیٹھتے سن مرکز تے وہی جگہ بن جاندی سی۔ جہاں جی اینج رخ ہوا تو پھر صحابہ اینج بیٹھے تھے، حضور اتنے بیٹھے تو رخ اینج ہو گیا، جو حضور ادھر آ کے بیٹھے تو پھر رخ اینج ہو گیا۔ ہاں اوتے غیث ینتہی المجلس ہو، ہاں حضور جتھے بھی بیٹھتے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بن جاندہ سی، ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جاندے سن۔ وَيَامُرُ بِذَلِكَ، حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر۔ یوتی کل جلسائی بنصیبی، فرمایا میرے نانا جان دی مجلس 1,24,000 بھی صحابہ بیٹھے سن نا تے حضور نے ہر ایک نو دا حق دیتا۔ کیوں جی اے امام حسین فرمانے لا اگلی گال تے بہت ڈاڑی لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ، آپ نے فرمایا میدان عرفات تے پکی گل ہے نا 1,24,000 صحابہ ہے سن، اس دن تو پکی گل ہے، مزدلفہ بھی 1,24,000 سن تے منا بھی 1,24,000 سن، تے جدو حضور نے آخری حجت الوداع دا خطبہ دیتا وہ بھی 24,000 سن، ہاں جی 1,24,000 بہرحال انہاں 3 مقام اتنے جمع سن، لیکن لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ۔ امام حسین فرماندے ہیں 1,24,000 عرفات موجود سن، لیکن 1,24,000 چو کدی ایک نے بھی لا یحسب گمان بھی کدی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے نالوں زیادہ حضور فلانے نال پیار کر، تیری ہر ادا پہ ہے جاؤں فدا۔ اسی جنہاں دی گلاں کردے ہوں ایتھے ہر شے آ کے ایتھے مک گئی، حسن بھی آ کے ختم، کیوں جی ہاں حسن بھی آ کے ہاتھ جوڑ کھڑوتا، بس جی بس، ہاں جی اخلاق بھی آ کے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے، ہاں جی حضور دا جڑا چلنا اتھے بھی ہاتھ ایہو جی چال کسی دی نہیں، ایہو جا ویکھنا کسی دا نہیں، ہاں جی ایہو جی عطا کسی دی کوئی نہیں، این جا پیار بندہ کرے تو ایتھے کرے، حضور کی بات کرو، حضور سے پیار کرو، ہاں جی جن کی ہر ادا کوئی ہے جی کائنات ایتھے تو 10 بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا، 10 بندے بیٹھے ہون تے بندے دا جھکاؤ اس طرف ہی ہوندا جیڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا وہ پیسے جیب بھری ہوئے، ہاں جی غریباں نو درباراں ہوتے بھی لوگ دال کھواندے تے امیراں نو مرغے کھواندے، ایتھے ایویں تھوڑی بربادی ہوئی ہے، ہاں فلا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ، ہاں امام حسین فرماندے کدی حضور کول بیٹھن والے نو گمان بھی نہیں سی گزریا کہ میرے نالوں ود کے حضور دے ہاں او زیادہ عزت والا ہے۔ من جالسہ و فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف عنہ، ایک گل تے ویسے ہی مک گئی، فرمایا حضور کو جڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے کوئی مشورہ لین آیا
وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، حضور صاحب رہو، حضور بھی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے۔ امام حسین فرماتے ہیں حضور نے ساری زندگی کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لیے جانا ہے، حتیٰ یکون والمنصرف عنہ، یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے۔ اے تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسنوں۔ عدی بن حاتم تائی دے پتر جدوں آئے نا اسلام قبول کرن تے کہندے نے حضور مسجد تشریف فرما سن تے میں نو ویکھ کے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، کہندے نے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی ون، کہندے میں نو حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لے آ رہے سن، میں نو نال کہندے رستے وچ ایک مائی بڈھی ملی رسول اللہ نو، فرماندے بھائی ایک بڈھی مل گئی حضور نو رستے چ، عدی بن حاتم کہنے لگے انہیں حضور نال گلاں شروع کیتیاں کردیاں کہندے میں تھک گیا، کہندے میں اک گیا، انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے نہیں فرمایا مائی اور بھی بڑے کم، کہندے انہاں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تے پھر حضور چلے تے کہندے پھر دوسری باری میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی ون، کہندے جدو حضور کاشان اقدس تے تشریف لے آئے تے گدا سی حضور رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرماندے سن، او دے وچ روئی نہیں سی بری ہوئی، کھجوراں دی چھال بری ہوئی سی، کھجور دے پتے بھرے ہوئے سی، کیوں جی صوفیاں تے سہن والے نو کی پتہ ہے کہ انہاں اس گدے ہوتے سو کے حضور بدر وچ گئے، ہاں جی گھر وچ اے ہو جائے صورتحال تے پھر جے 20 قسم دے چلے ہوئے کھانے کھان والے تے 20 قسم دے ہاں جی او گدے بنان والے تے جناب او فلانی چیز تے فلانی چیز تے 20 قسم دیاں پگڑیاں پان والے تے 20 قسم دے جناب پروٹوکول تے 20 قسم دیاں گڈیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے انہاں دین دا کام تھوڑا کرنا سی، ہاں انہاں تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں بھئی اسی بھی جے گدے تے کدی سونا ہے جہدے وچ چھال بھری ہوے، انہاں دا تے کھانا صحیح نہ پکے ہوے تے مریداں نال ناراض ہو جاندے، ہاں مولوی تقریر کرن جان تے ول جے روٹی نہ پکی ہوے تے بعد لوگوں دی بےزتی کر دیندے، ہاں یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بےزتی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی۔ اس واسطے اقبال کہندہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، ہاں تامین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اے تے موضوع دوسری طرف چلا جانا، میں ان گل مکان لگا، اے میں امام اے جی کدی کسی کربلا بیان کی تھی امام حسین دی حدیث پڑھ کے، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ توجہ، باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت، تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان آل بیت، سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ مریم از یک توجہ،
توجہ جی، آخری حدیث میں ادھی میں ترجمہ کیتا ہے، ادھی اجے چھڑ دیتی. دوسری حدیث امام علی رضا ہے نیشا پور، آپ گھوڑے ہوتے سوار سن تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئے سی تے لوگوں نے کیا حضور دیدار کراؤ. جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو ہٹایا تے دنیا غش کھا کے ڈہ پئی. 20,000 تے خالی محدث سن تے عالم سن، 20,000 تے او سن جنہاں وہ حدیث لکھی تے عوام دا تو تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنی لکھاں عوام ہونی. 20,000 تے علماء سن، تے محدثین سن، فقیہ سن، مفسر سن. بعد جدو قلم دواتا گنیاں گئیاں تے 20,000 بندہ سی جڑا وہ حدیث لکھ رہے سی. لوگوں نے امام علی رضا نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناؤ، تے آپ نے فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثني جبريل قال جبريل سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قال دخل حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. اس روایت یہ جڑی حدیث ہے نا اس دی سند سارے ائمہ اہل بیت. قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم، امام علی رضا کہندے نے میں نو حدیث بیان کی تھی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے. جعفر نے صادق تے امام موسیٰ کاظم کہندے نے میں نو حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام جعفر صادق نے. تے او کی کہندے نے عن ابی محمد الباقر، او کہندے نے میں نو حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام محمد باقر نے. او کی کہندے ہیں عن ابی زین العابدین، او کہندے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام زین العابدین نے. تے امام زین العابدین کیا کہندے ہیں عن ابی الحسین، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جی امام حسین نے. تے عن ابی علی ابن ابی طالب، تے امام حسین کہندے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی مولا کائنات نے. اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ. اور قال حدثنی جبریل، تو مولا علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا میں نے حدیث بیان کی تھی جبریل نے. تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت، جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا. ہاں جی کیا سنا؟ یقول لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ میرا کلا ہے. فمن قال دخل حسنی، کہ جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا. فمن دخل حسنی امن من عذابی، جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. امام احمد، بس آخری بات میری گفتگو ختم. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی سند ہے نا قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزہ. کہتے ہیں اے سند جڑی نا لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی پوری سند میں پڑھی نا دوبارہ ایک کسے جھلے ہوتے پڑھی جائے تے سند دی برکت نہ ہو دا جھلا پن ختم ہو جانا ہے. کیوں جی؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق اور مادر کاروان سالار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، وگرنہ گردے تربتش گردیدہ میں سیدہا بر خاک او پاشیدہ میں. بس ادا میں ویسے برکت واسطے پڑھے کیوں جی
اقبال کہندا حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا جے شریعت دیاں پابندیاں نہ ہوندیاں میرے پیراں وچ زنجیر نہ ہوندی. پھر اقبال پھر کی کر دیندا پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آل بیت اعظام کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے ساتھ سب جو بھی نسبتیں رکھنے والے ہیں سب کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر رکھے اور تا صبح قیامت حضور کی غلامی دے. پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر اس دن لبیک کے نعرے ہم سب مل